السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ازہری برداشتین کے ناظرین، 28 صفر المظفر عرس امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ملک ہندوستان میں جب شرک و کفر اور بدعات جیسی خرافات عروج پانے لگیں تو اللہ رب العالمین نے امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ النورانی کو اس دنیائے فانی میں پیدا فرمایا۔ آپ کا نام مبارک یعنی آپ کا اسم گرامی احمد اور لقب بدر الدین تھا، اور آپ کا نسب مبارک 28 واسطوں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالاحد قادری چشتی اللہ کے مقرب بندے اور ولی کامل تھے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی شیخ عبدالاحد جو سرکار امام ربانی کے والد ہیں فرماتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفیسانی کی ولادت سے قبل میں نے خواب دیکھا کہ تمام جہان میں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا ہے، سور، بندر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی وقت میرے سینے سے ایک نور نکلا اور اس سے ایک تخت ظاہر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ اس تخت پر ایک عظیم الشان شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے سامنے تمام ظالموں کو بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور ایک آواز آتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر آپ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اس وقت کے ولی اللہ حضرت الشاہ کمال کیتھی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بدعت و گمراہی کی تاریکیوں کو دور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ 14 شوال المکرم 971 ہجری بمطابق 25 مئی 1564 عیسوی کو امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد قادری سے حاصل کی۔ پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ سیالکوٹ اس زمانے میں دینی علوم کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں مولانا کمال اور مولانا یعقوب کشمیری علیہ الرحمہ سے کتب احادیث پڑھیں۔ 21 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو کر واپس اپنے والد ماجد کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت کے ولی اللہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک طوطا آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہے اور آپ اس کے منہ میں شکر ڈالتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ طوطے سے مراد ہندوستان کا ایک شخص ہے جو کہ آپ کے فیض سے مشرف ہوگا اور اس کا فیض دنیا بھر میں پھیلے گا۔ پھر حضرت خواجہ باقی باللہ اپنے خواب کی تعبیر پا کر کابل سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کابل سے پشاور اور پشاور سے لاہور اور لاہور سے دہلی تشریف لاتے ہیں۔ بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں جن کو پیر کی تلاش ہوتی ہے، اور بہت سے پیر ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے مرید کو تلاش کرتے ہیں۔ انہی پیروں میں سے حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں جو امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کو تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کرتے ہوئے دہلی پہنچ کر وہیں قیام کیا، اور کچھ ہی عرصہ میں
آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی کو حج کا بہت شوق تھا، چونکہ والد ماجد ضعیف تھے۔ والد ماجد آپ کے اس وقت بہت زیادہ ضعیف تھے، اس لیے ان کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے، یعنی امام ربانی اپنے والد کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ پھر آپ کے والد شیخ عبدالاحد کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار مجدد الفیسانی نے حج کے سفر کی ابتدا کی۔ جب آپ دہلی پہنچے تو وہاں اپنے دوست مولانا حسن احمد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور مولانا حسن علیہ الرحمہ نے خواجہ باقی باللہ کی بڑی تعریف کی اور زیارت کی ترغیب دی۔ اور جب سرکار مجدد الفیسانی خواجہ باقی باللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت باقی باللہ نے پہلی نظر ہی میں آپ کو پہچان لیا اور پکار اٹھے، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے میں کابل سے یہاں آیا ہوں۔ سرکار امام ربانی خواجہ باقی باللہ سے مرید ہو جاتے ہیں، اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار باقی باللہ نے سرکار امام ربانی پر بہت شفقت فرمائی اور فرمایا کہ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہو۔ چنانچہ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہفتہ تقریباً اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے اور ترقی و عروج کے مقامات حاصل کرتے رہے۔ خواجہ باقی باللہ کو اپنی مرید پر بڑا ناز تھا اور بہت ہی اپنے مرید پر یعنی امام ربانی پر ناز کیا کرتے تھے۔ ایک دوست کو خط میں اس طرح اظہار فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہند کے رہنے والے ہیں، وہ کثیر العلم اور قوی العلم ہیں۔ فقیر نے چند روز ان کے ساتھ مجلس کی ہے، اس درمیان ان سے بہت سے عجائبات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چراغ کی طرح روشن ہوں گے جن سے کئی جہان روشن ہوں گے۔ پیر صاحب کی خدمت سے مستفید ہونے کے بعد سرہند شریف تشریف لا کر تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ حکومت کے بڑے بڑے لوگ بھی آپ کے مرید ہو گئے، اور آپ نے اپنے خلفاء کو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں تبلیغ دین کے لیے بھیجا، اور خطوط کے ذریعے بھی دین متین کی اشاعت کرتے رہے اور دین متین کی سربلندی میں لگے رہے۔ ایک طرف امام ربانی مجدد الفیسانی اسلام کی روشنی پھیلا رہے تھے، تو دوسری طرف وقت کا مشہور بادشاہ جلال الدین اکبر اسلام کے خلاف اقدامات کر رہا تھا۔ اکبر خود بھی جاہل تھا اور جاہل ملا بھی اسے گمراہ کر رہے تھے۔ جاہل ملاؤں اور دوسرے وزیروں و مشیروں نے اکبر کو غلط راستے پر ڈال دیا اور مشورہ دیا کہ اسلام کو 1000 سال گزر چکا ہے، یہ پرانا ہو گیا ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نیا دین تیار کیا گیا جس کا نام رکھا گیا دین الہی۔ کہنے کو تو دین الہی تھا، لیکن حقیقت میں یہ دین اکبری تھا۔ اکثریت غیروں کی تھی، اس لیے انہیں خوش رکھا گیا تاکہ شاہی حکومت مضبوط ہو، اور دین اکبری میں بہت سے قانون تھے، انہی میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت گائے کی قربانی حرام کر دی گئی، بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جانے لگا، سور، جواں، شراب وغیرہ کو حلال کر دیا گیا، اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے شادی کریں اور مسلمان سکھوں سے شادی کریں۔ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کی بنیاد تھی۔ تاریخ ہند میں اسلام کے ساتھ یہ مذاق کرنے والا کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی نہیں تھا، بلکہ ایک نام نہاد مسلمان تھا۔ ہر چہار جانب دین اکبری کی نشر و اشاعت کی جا رہی تھی، اسلام اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ انہی دنوں میں بدبخت اکبر مر گیا اور جہانگیر تخت نشین ہو گیا۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کے راستے پر چلا اور اس نے بھی اسلام کے خلاف اپنی سازشیں جاری رکھیں۔ سرکار امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف سازشیں برداشت نہ کر سکے اور بڑی جانبازی کے ساتھ دین اکبری کا رد کیا۔ آپ نے دین اکبری کا رد فرمایا اور فتویٰ جاری فرمایا، اور فتوے میں
سجدہ تعظیمی حرام فرمایا مسلمانوں کا سر، اور فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے مسلمانوں کا سر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ جب آپ کے فتوے کا پتہ چلا، جب حکومت کے چمچوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں کے اور حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ جہانگیر جو اسلام کی عظمتوں سے ناواقف تھا، اس نے بھی کہا کہ دین اکبر ہی چلے گا۔ وزیروں اور مشیروں نے آپ علیہ الرحمہ یعنی سرکار امام ربانی کے خلاف بادشاہ یعنی جہانگیر کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ مجدد صاحب دین اکبری کے خلاف ہیں، وہ تو سجدہ تعظیمی کے بھی مخالف ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جہانگیر نے کہا کہ میرے تخت کے عین سامنے ایک کھڑکی تعمیر کی جائے تاکہ جو بھی کھڑکی سے داخل ہو خود بخود اپنے سر کو جھکا لے۔ ایسا ہی ہوا، تخت کے سامنے کھڑکی تعمیر کی گئی۔ جب مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی کو لایا گیا اور آپ نے کھڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ کھڑکی میں پہلے سر داخل کرنے کے بجائے سرکار امام ربانی نے اپنے پاؤں کو داخل کیا۔ یہ دیکھ کر جہانگیر غصے میں آ گیا اور سرکار مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قید خانے میں ڈالا گیا جس میں جو باغیوں کا قید خانہ تھا، جس میں باغیوں کو ڈالا گیا تھا۔ سنت یوسفی پر عمل کرتے ہوئے قید خانے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر شہر میں تبلیغ کر سکتا ہوں تو قید خانے میں بھی تبلیغ کر سکتا ہوں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ قیدیوں نے اذان سنتے ہی کہا، یار بڑے بڑے قیدی دیکھے ہیں لیکن آج تک ایسا قیدی نہیں دیکھا۔ حضرت کو دیکھ کر اور حضرت کی صحبت میں رہنے لگے۔ حضرت کے عادات اور اطوار کو دیکھ کر اور حضرت کی چال چلن انداز تکلم کو دیکھ کر حضرت کی صحبت میں تمام تر جو چور تھے، ظالم تھے، ڈکیت تھے، سب آپ کی خدمت میں رہنے لگے اور تمام قیدی نہ صرف مسلمان بن گئے بلکہ نمازی اور تہجد گزار بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو گئے اور اللہ کے مقرب ولی ہو گئے اور 2 سال تک جیل میں رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد جہانگیر اچانک بیمار پڑ گیا۔ کسی نے جہانگیر سے کہا، اگر مجدد الفیسانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جہانگیر نے آزادی کا حکم جاری کر دیا لیکن سرکار امام ربانی نے منع فرما دیا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا اس وقت تک جب تک جو تمام دین اکبری کو بالکل ختم نہ کر دیا جائے اور جو تمام خرافات رائج ہیں اس کو بند نہ کر دیا جائے اور بقرہ یعنی گائے کے ذبیحے کو حلال نہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ سور، خنزیر اور جوا، شراب وغیرہ سب کو حرام نہ کر دیا جائے۔ تو جہانگیر نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور آپ کی اس بات کو مان لیا۔ پھر سرکار امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اور دعا فرماتے ہی امام ربانی نے اس جہانگیر سے کہا کہ تم رونے جیسا منہ بناؤ۔ تو اس نے کہا مجھ سے رونا تو نہیں آتا۔ تو سرکار امام ربانی فرماتے ہیں کہ رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر تم کو رونا نہیں آتا ہے۔ تو اس نے رونے جیسا منہ بنایا اور جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سرکار امام ربانی کی دعا قبول ہوئی اور وہ صحت یاب ہو گیا، جہانگیر ٹھیک ہو گیا۔ پھر امام ربانی کی نظر ولایت جہانگیر پر پڑی تو اس کا دل بدل گیا اور اس کے دل میں نظام مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین مذہب اسلام کی محبت جا بیٹھی۔ سرکار امام ربانی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جہانگیر، کہتا ہے حضرت ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سوال ہے آپ سے جو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدینے والے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن میں لاکھوں کے سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، تو بھلا اتنے لوگوں کے قبروں میں مدینے والے آقا کیسے تشریف لے جاتے ہوں گے؟ سرکار امام ربانی فرماتے ہیں، بادشاہ تو آج میری دعوت اپنے گھر پہ کر اور تمام تر اپنی رعایا سے کہہ دے کہ وہ بھی میری دعوت اپنے گھروں پر کریں۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی دہلی کے تمام تر افرادوں نے امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، اور امام ربانی نے بادشاہ کے گھر کھانا کھایا اور وہیں رات کو آرام کیا۔ صبح بعد نماز فجر جب تمام تر دہلی والے آنے لگے تو ایک آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، رات حضرت میرے گھر کھانا کھایا اور میرے گھر ہی آرام کیا۔ دوسرا آیا، رات حضرت میرے گھر کھانا کھایا، میرے گھر آرام کیا۔ تیسرا آیا، بادشاہ سلامت، حضرت نے رات کو میرے گھر کھانا کھایا اور میرے گھر ہی آرام کیا۔ اب اس طریقے سے لائن بن گئی، قطار پہ قطار لوگ آنے لگے، جھنڈ در جھنڈ لوگ آنے لگے، اور اکبر کا بیٹا جہانگیر کہتا ہے، حضرات بات سمجھ میں آ گئی، جب ہندوستان کے مجدد الفیسانی کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے حضور مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و توسل سے جہانگیر کو صحیح سمجھ عطا فرما دی، اور پھر امام ربانی کی ہی وجہ سے سمجھیں آپ کہ جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں ہوا، جو تہجد گزار ہوا، اور شاہجہاں کی اولاد پیدا ہوئی جسے دنیا اسلام بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے قرآن پاک لکھا، اور آپ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ یہ امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فیض تھا، جو جہانگیر کے بعد میں شاہجہاں کے بعد میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے مقرب ولی اور اللہ کے مقرب بندے ہوئے۔ تمامی حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 28 صفر المظفر 1034 ہجری کے مطابق 9 دسمبر 1624 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سرہند شریف، صوبہ پنجاب، الہند، انڈیا میں واقع ہے اور مرجع خلائق ہے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ نہ سمجھے دل کی نگاہوں سے کوئی تو دیکھے، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے محفل کی وہ بن کے زینت تاج